عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دینا جائز ہے؟ کیا یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے؟ اور کیا یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے کیا ہے؟ اور کیا جو لوگ خاندان میں انتقال کر جاتے ہیں ان کے نام سے یا ان کی نیت سے عید الاضحیٰ کے دن قربانی دی جا سکتی ہے؟ اس ویڈیو میں مختصر انداز میں بات بتانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، بنیادی اصول ہر مسلمان کو یہ جان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام، جو کوئی اسلام کی اچھی بات لوگوں تک پہنچا دے، عمل کرنے والے کو تو عمل کرنے کے لیے اجر ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس نے بات پہنچائی ہے، جب تک وہ آدمی عمل کرتا رہے گا وہ بات پہنچانے والے کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس اعتبار سے اس حدیث کی شرح میں علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ امت کا ہر فرد جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے، قیامت تک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نیک عمل کرے گی، اس نیکی کا عمل تو کرنے والے کو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نیکی کا اجر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا ہے۔ اس اعتبار سے کہ امت تک اللہ کی شریعت پہنچانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، گویا آپ نے بات پہنچائی تو حقیقی بنیاد بات پہنچانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو گویا اجر کا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ عز و جل نے رکھ دیا ہے۔ اب رہی بات یہ، اس حدیث کو آپ اپنی جگہ سمجھ کر رکھیں، اس بات کا انکار نہیں ہے، لیکن کیا قربانی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دینی چاہیے؟ جیسے زندے آپ کے نام سے دیتے ہیں یا کہ اپنے گھر والوں کے نام سے دیتے ہیں، کیا ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری حدیث جو ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور میں اپنے ساری امت کے نام سے قربانی دی ہے، یعنی جو زندہ تھے جو مر چکے ان کے نام سے قربانی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نام سے جو قربانی دی، تو امت کے جو پہلے لوگ ہیں، مومنین کا جو پہلا گروپ ہے صحابہ کرام، انہوں نے اس عمل کو دیکھا، لکھا، یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس حدیث کے بیس پر کسی بھی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کی وفات ہو جانے کے بعد قربانی نہیں کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے بھی عمل نہیں کیا ہے۔ گویا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیتے تو ضرور صحابہ کرام کرتے، اور نہ صحابہ کرام کے اجماع میں، اجتہاد میں، رائے میں بھی یہ بات کہیں بھی نہیں ملتی کہ کسی انڈیویجل صحابی کی بھی رائے اس بات کو نہیں ملتی۔ جو حدیث لے کر آئے ہیں، بعض لوگ کوٹ کرتے ہیں، علامہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے ایک راوی کی وجہ سے جن کے اوپر سوال اٹھتا ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں جو مجھ کو آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اب قربانی کا وہ عمل جو میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ ایک عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حصہ ہے۔ نماز جو ہمیں بتائی گئی، رکوع کا طریقہ جو ہمیں بتایا گیا، یہ ساری نیکیاں جو بھی ہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ بتانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی تبلیغ کی وجہ سے ہم جو بھی عمل کریں گے، کیونکہ آپ نے تبلیغ کی، وہ عمل اللہ کے اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا۔ ویسے ہی آپ اگر کسی کو تبلیغ کریں گے، عمل کرنے والے کو تو اجر ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کسی تک حق کی بات پہنچائیں گے، اس کا اجر آپ کو بھی ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص قربانی کوئی ثابت نہیں ہے، لیکن یہ نیکی چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ہر نیکی کا اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ عز و جل لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ اب تیسری آخری بات یہ ہے، کیا مرحومین کی جانب سے قربانی عید کے دن کی جا سکتی ہے؟ بیسک رول یہ ہے، سال میں کبھی بھی آپ مرحومین کو، مرنے والوں کو اجر ملنے یا ثواب ملنے کی نیت سے قربانی کر کے صدقہ کر سکتے ہیں، لوگوں میں گوشت وغیرہ تقسیم کر سکتے ہیں، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، ایک کبھی بھی، ہمیشہ۔ لیکن ضروری ہے کہ آپ انتقال کے دوسرے دن زیارت کے نام پر، انتقال کے 10ویں دن 10ویں کے نام پر، انتقال کے 40ویں دن چہلم کے نام پر، انتقال کے 1 سال میں برسی کے نام پر کریں، یہ تو بدعہ ہو جائے گی۔ کبھی بھی ان کی طرف سے آپ پیسہ دے سکتے ہیں، کسی کو راشن دے سکتے ہیں، قربانی کر کے جو سو گوشت تقسیم کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ اب عید کے دن کیا خاص اکیلے کسی مرنے والے کے نام سے قربانی کی جائے گی؟ جیسے زندوں پر قربانی واجب ہے، مرنے والے پر واجب نہیں ہے وہ چیز۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور میں پوری امت کے نام سے قربانی دی ہے جس میں زندہ اور مرنے والے سب شامل ہے، تو علماء کرام نے کہا ہے جب ایک گھر کی نیت سے ایک بکرے کی قربانی دی جاتی ہے کہ ایک بکرا ہے آپ کے پاس اور ایک گھر کی نیت سے آپ دینا چاہتے ہیں، یہ بھی آپشن ہے، یا اکیلے اکیلے دینا چاہتے ہیں، یہ بھی آپشن ہے، لیکن ایک بکرا بھی کافی ہے۔ جب آپ پورے گھر والوں کی نیت سے دینا چاہتے ہیں تو اس میں جو گھر والے انتقال کر چکے ہیں ان کو بھی نیت میں شمار کر سکتے ہیں، لیکن انڈیویجل ان کے نام کے الگ سے قربانی دینا کیونکہ واجب نہیں ہے، کیونکہ جو مر چکے ہیں ان کے اوپر واجب نہیں ہے، جس کے پاس مال ہوگا وہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا، مرنے والا اس بات کے لیے مکلف نہیں ہے۔ تو یہ بیسک رول ہے جو مجھ کو اور آپ کو جاننا چاہیے، خاص تنہا قربانی ان کے لیے نہیں ہے، لیکن ایک جانور میں جب سارے گھر والوں کی نیت کی جاتی ہے تو مرنے والے بھی جو گھر والے مر چکے ہیں ان کی نیت سے کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے خاص قربانی نہیں ہے، لیکن ہر عمل جو امت کرتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچے گا۔ ویسے ہی مرنے والے کے لیے خاص قربانی نہیں ہے، لیکن ایک جانور میں زندہ اور مرنے والے ایک گھر کے فرد کو اگر نیت کی جا سکتی ہے تو علماء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ لیکن سال میں کبھی بھی مرنے والے کی طرف سے جانور قربان کر کے صدقے کے طور پر، اجر پہنچنے کے طور پر وہ گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بیسک رول ہے جو اس بات میں اس ویڈیو میں آپ کو الحمدللہ پیش کیا گیا ہے، جو قرآن اور سنت کی روشنی میں علماء کرام نے بتایا ہے۔ مسئلے کی اختلاف ہوگا، لیکن سنت جو صحابہ سے مجھ کو اور آپ کو سیکھنی ہے وہ سنت میں جب بات آ جائے تو احسن عمل کرنے کی مجھ کو اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔